بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے دوست، اے زندگی کے سفر کے مسافر، کبھی غور کیا ہے کہ جب زندگی میں طوفان آنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہ خاموشی دراصل کسی بڑے چینج کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی میں بھی کچھ ایسے خاص اشارے آتے ہیں، کچھ ایسی آزمائشیں دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں جو ہمیں بتا دیتی ہیں، اے بندے تیار ہو جا، تیرا مقام بدلنے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مقام کا بدلنا صرف مالی یا سماجی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ درجات کی بلندی اور اللہ کے ہاں قربت کی منزل ہے۔ لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے دو سخت ترین آزمائشوں سے گزرنا لازم ہے۔ پہلی آزمائش ہے، یہ وہ وقت ہے جب آپ کی زندگی کا ہر سہارا ٹوٹتا محسوس ہو، جب آپ کے پاس علم ہو مگر روزگار نہ ہو، جب آپ کے اندر ہنر ہو مگر خریدار نہ ہو، جب آپ ہر رشتے میں مخلص ہوں مگر اکیلے رہ جائیں۔ یہ وہ آزمائش ہے جو آپ کی کمر کو جھکا دیتی ہے، آپ کی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے اور آپ کو دنیا کی ہر روشنی سے مایوس کر دیتی ہے۔ اس آزمائش میں شیطان انسان کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، تم تو ناکام ہو، تم سے سب کچھ چھین لیا گیا، تمہاری عبادتیں، تمہاری دعائیں سب بے فائدہ ہو گئی۔ لیکن میرے دوست، یہی وہ لمحہ ہے جہاں آپ کا مقام بدلتا ہے۔ در حقیقت اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ آپ کے ہاتھوں سے وہ سب کچھ لے لیتا ہے جس پر آپ کا اعتماد تھا، تاکہ آپ کا اعتماد صرف اور صرف اس کی ذات واحد پر قائم رہے۔ یہ آزمائش نہیں، یہ دراصل ایک بھٹی ہے۔ یہ آپ کے اندر سے غیر ضروری خواہشات کو جلا کر راکھ کرتی ہے، یہ آپ کے قلب کو صاف کرتی ہے تاکہ اس میں صرف خالق کی محبت ٹھہر سکے۔ جب آپ شدید بھوک، پیاس، بیماری یا خوف میں بھی یہ کہتے ہیں، میرے رب میں راضی ہوں، تو جان لو کہ آسمانوں پر آپ کا درجہ بلند کر دیا گیا ہے۔ یہ محرومی آپ کو دنیا کی غلامی سے نکال کر صرف ایک ذات کا محتاج بناتی ہے، اور یہی مقام بلندی ہے۔ جب دوسری آزمائش نازل ہوتی ہے، یہ پہلی سے کہیں زیادہ نازک اور خطرناک ہے۔ دوسری آزمائش ہے عظیم نعمت، بے پناہ کامیابی اور اچانک دولت یا طاقت کا مل جانا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو ہر طرف سے عطا ہو رہی ہو، آپ کا کاروبار ایک دم چمک اٹھے، آپ کا بینک بیلنس بڑھ جائے، لوگ آپ کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگیں، آپ کو ایسا محسوس ہو کہ اب تو میرے سارے مسئلے حل ہو گئے اور میں کامیاب ہو گیا۔ اس آزمائش میں شیطان انسان کے دل میں غرور اور تکبر کا بیج بوتا ہے۔ یہ سب تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، تم دوسروں سے بہتر ہو، اب تم دنیا کے مزے لو اور خالق کو بھول جاؤ جس نے تمہیں یہ سب دیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ نعمت، یہ عطا، یہ خوشحالی صرف ایک انعام نہیں بلکہ ایک طاقتور آزمائش ہے۔ کیا آپ اس نعمت کو پا کر اس کے اصلی مالک کو بھول جائیں؟ کیا آپ کی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں یا غرور کی آواز؟ کیا آپ اپنے سے محروم لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں؟ جو انسان بڑی نعمت کو پا کر بھی عاجزی نہیں چھوڑتا، جو اپنے ہر سانس پر الحمدللہ کہتا ہے اور جو اپنی دولت کو صرف اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، وہ اس دوسری آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی آپ کے مقام کو دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ ذمہ داری اور امانت داری کے لحاظ سے بدل دیتی ہے۔ اللہ آپ کو امین بنا دیتا ہے، اور جو امانت دار ہوتا ہے
اس کے درجات ہمیشہ محفوظ اور بلند رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، مقام وہ نہیں جو آپ کو دنیا دیتی ہے۔ دنیا تو آپ کو صرف ٹائٹل اور عہدے دے سکتی ہے۔ حقیقی مقام وہ ہے جو آپ کا خالق آپ کو عطا کرتا ہے، اور وہ آپ کے حالات کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ جب آپ ٹوٹ کر بھی جڑے رہیں، جب آپ گر کر بھی اس پر بھروسہ رکھیں، جب آپ سب کچھ پا کر بھی خود کو فقیر سمجھیں، تو سمجھ لیجئے کہ پردے کے پیچھے آپ کے لیے بڑی منزلیں تیار ہو چکی ہیں۔ اے وہ انسان جو آج محرومی کے عذاب سے گزر رہا ہے، ڈرو مت، یہ تمہارے مقام کو بدلنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ صبر کرو۔ اے وہ شخص جس پر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، غافل نہ ہو، یہ تمہارے مقام کو مضبوط رکھنے کا دوسرا امتحان ہے۔ شکر ادا کر۔ جو بندہ تنگی میں صبر اور خوشحالی میں شکر کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے، اس کے لیے ارشاد ربانی ہے، تمہارا مقام دنیا میں بھی بلند ہے اور آخرت میں بھی دائمی کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عزم کیجئے، آج سے ہم اپنے حالات سے گھبرائیں گے نہیں، بلکہ ہر آزمائش کو مقام کی تبدیلی کا اشارہ سمجھ کر ثابت قدم رہیں گے۔ شکریہ۔ اپنا اور اپنے ایمان کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔